اسلامک 63 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ چوروں نے سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے ساتھ آپ کو لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ چوری کرنے میں وہی کام اس کے سپرد کیا جائے۔ ایک نے کہا صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ زور سے نقب لگا لیتا ہوں، ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی اپنے ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ پانچویں نے کہا میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پنجہ کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرا میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ میں پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب رحم کھا کر داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین یعنی جتنے بھی مجرم ہوں قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا اے ہمارے قطب، ہمارے سردار، چونکہ مصیبت والے دن خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی کہ ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی ہے، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرہ سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے خود بادشاہ محمود غزنوی کے محل کی طرف رخ کیا۔
اور بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے چور نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ لالچ ہنر پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرے چور نے خاک سونگھی اور بتا دیا شاہی خزانہ یہاں سے تیسرے یعنی شاہی خزانہ یعنی دوسرے چور نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی، قیمتی سامان لوٹا، آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا۔ جلدی جلدی ہر ایک نے حصے میں آنے والا چوری کا مال چھپا لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا، ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یاد کر لیا، اپنے کو ان سے چھپا کر شاہی محل کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو، سزائے قتل سنا دو۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئیں عدالت میں حاضر ہوئے۔ تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور کہ جس کے اندر یہ خاصیت تھی وہ اندھیری رات میں دیکھ لیتا، دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا۔ وہ مطمئن تھا، اس پر خوف کے ساتھ رجاء و امید کے آثار بھی نمایاں تھے۔ قہر انتقامی سے خوف اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسرانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہوئے گی، اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ حسن اخلاق کی بنا پر بادشاہ اپنی جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا، بلکہ درخواست قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد اور کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جلالت خسروانہ اور شاہی روب و جلال کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے سولی پر لٹکا دو۔ چنانچہ اس مقدمہ میں بادشاہ خود گواہ ہے، اس لیے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔ یہ سنتے ہی اس چور نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا، حضور، ہم میں سے ہر ایک نے تو اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، اب شاہانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جائے تو مجرم خلاصی پا جائے، لہذا اے بادشاہ سلامت، آپ اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقہ میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنر نے تو ہمیں سولی تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ جی ہاں، کرم سے جلد داڑھی ہلا دیجئے، کیونکہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد مسرور فرما دیجئے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ اس گفتگو سے آپ نے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم
یعنی سلطان محمود کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد اور آہوزاری سے جوش میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، سوائے اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا، یعنی سلطان کو پہچانتا تھا۔ اس کی نظر نے رات کی تاریکی میں ہمیں دیکھ لیا تھا، ہمیں پہچان لیا تھا، بس اس شخص کی اس نگاہ کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے ظلم قدا اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی نظر حاصل کر لیں تو کل قیامت کے دن عدالت میں ہم ان گناہوں کی وجہ سے عذاب جہنم کے مستحق ہوں گے جن کو دنیا میں بڑا کمال اور ہنر سمجھتے تھے۔ تو یہ نگاہ رحمت شناس کی برکت سے خلاصی ممکن ہو سکے گی۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود ایسی معرفت والی نظر سے محروم ہوں تو ایسے عارف باللہ اور اللہ والے کی صحبت و معیت اختیار کر لیں کہ جس کی نگاہ معرفت کے صدقے ہم گناہ گاروں اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ اسلامک 63 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔